ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے 6 پوائنٹس کیے تھے، قلب سلیم کی نشانیاں، اور آج ہم 7 پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پوائنٹ نمبر 7 ان کا یہ ہے کہ ان کے لیے دنیا میں سب سے بڑی پریشانی جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ جب تک اللہ مجھ سے خوش ہے اس وقت تک سب کچھ ٹھیک۔ اللہ کی خوشی سب سے بڑا کنسرن ہے۔ ہر سچویشن میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کی گڈ سائڈ پہ ہوں یا میں اللہ تعالیٰ کی بیڈ سائڈ پہ ہوں۔ بہت دفعہ زندگی میں ایسے موقع آئیں گے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلیں گے تو آپ بہت سارے لوگوں کو ناراض کر دیں گے، لیکن جو قلب سلیم والے لوگ ہیں وہ اس وقت تک خوش رہتے ہیں جب انہیں دل میں پتا ہو کہ میں نے چاہے پوری دنیا کو ناراض کر دیا لیکن میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، اور چاہے پوری دنیا مجھ سے ناراض ہے لیکن میرا اللہ اگر مجھ سے خوش ہے تو میں بھی خوش، اور اگر اللہ ناراض ہے اور پوری دنیا بھی آپ سے خوش ہے تو آپ کا شدید نقصان ہے۔ اس کی بہت ساری اگزامپلز ہیں۔ کبھی کوئی ایک بندہ آپ سے ناراض ہوگا، کبھی بہت سارے لوگ، پوری برادری پوری خاندان کو ناراض کرنے کے بڑے پرابلمز ہوتے ہیں نا ہمارے، خاص طور پہ پاکستان میں، کہ اچھا جی فرض کریں لڑکا لڑکی نے کہہ دیا جی ہم سنت کے مطابق مسجد میں نکاح کرانا چاہتے ہیں، اور وہیں سے رخصتی ہوگی، تو پورے خاندان میں ترتلی مچ جائے گی کہ یہ کس طرح کی شادی ہے، ایسے تو کوئی نہیں شادیاں کرتا، انہوں نے تو شاید پیسے بچانے کے لیے ایسا کیا ہے، اور بھی بہت بہت باتیں سننے کو ملیں گی۔ لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہے، اور آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ پورا خاندان بھی اگر آپ سے ناراض ہو گیا لیکن آپ نے اللہ کو منا لیا، آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ تو یہ قلب سلیم والے لوگوں کی نشانی ہے۔ وہ صرف یہ، ان کا زندگی میں سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ اللہ خوش تو سب خوش، اور اگر اللہ آپ سے ناراض ہو جائے تو آپ پوری دنیا کو بھی خوش کر لیں لیکن آپ بہت سخت نقصان اور سخت خسارے میں پڑ جائیں گے۔ نمبر 8، یہ لوگ وقت کے بارے میں بہت کنجوس ہوتے ہیں۔ دنیا کے کاموں میں جو بھی وقت گزرے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کوئی عمل نہیں کر رہے، دنیا کے لیے عمل کر رہے ہیں، وہ ان کے لیے وقت کا ضیاع ہے۔ کوئی بھی ٹائم جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر گزرے از اے ویسٹ آف ٹائم، کیونکہ یہ وقت کی کمی کے لیے بہت کانشیس ہیں۔ ان کو اندازہ ہے کہ دنیا کتنی چھوٹی اور کتنا کم ٹائم ہے ان کے پاس۔ وہ ہوتا ہے نا وقت کم اور مقابلہ سخت، ان کے لیے وہ والی فیلنگ ہر وقت رہتی ہے، کیونکہ ان کے لیے آخرت جو ہے وہ عین الیقین بن چکی ہے۔ ان کے لیے دنیا میں نشانیاں ان کو نظر آ چکی ہیں، ان کو فیل ہو چکا ہے قلب سلیم کے لوگوں کو کہ ٹائم بہت کم ہے اور بہت کچھ کرنا ہے چھوٹے سے ٹائم میں، اور پتہ بھی نہیں ہے کہ کس وقت آپ سے شیٹ کھینچ لی جائے گی۔ یا تو یہی پتا ہو نا کہ میں نے 70 سال زندہ رہنا ہے، تو چلو پھر بھی آپ کے اندر کچھ ہوتا ہے کہ چلو 70 سال تو میں نیک اعمال کر سکتا ہوں، لیکن یہ تو ایک ایسا ٹیسٹ ہے، آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے نا، کچھ بچے آخری ٹائم تک پیپر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ سے شیٹ کھینچ لی جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں سر پلیز، سر میڈم پلیز، ایک اور کوشچن، بس ایک اور لائن۔ یہ ہر وقت اس فیلنگ میں رہتے ہیں جیسے یہ پیپر کر رہے ہیں،
اور آپ کے پاس 2 گھنٹے ہوتے ہیں پیپر کرنے کے لیے، اور آپ تیزی تیزی لکھ رہے ہوتے ہیں، اور آخری ٹائم پہ آپ سے شیٹ کھینچ لی جاتی ہے، اس میں تو پھر آپ کے پاس ڈیڈ لائن ہوتی ہے، اس میں تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ آپ سے کب شیٹ کھینچ لی جائے گی اور آپ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو یہ قلب سلیم والے لوگ جو ہیں، ان کا ہر وقت، یہ وقت کے معاملے میں بہت کنجوس ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک لسٹ بنانی چاہیے ان چیزوں کی کہ ہم کتنا ٹائم جو ہے وہ دنیا کے کاموں میں اسپینڈ کر رہے ہیں، اور کتنا ٹائم ہم پورے 24 آورز میں اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں سورہ داریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں بنایا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی کہ ان کا کوئی اور کام ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے، اس کے علاوہ میں نے کسی اور پرپس کے لیے انسان کو نہیں بنایا۔ تو اگر آپ کا پرپس ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تو اس پرپس کے علاوہ جو بھی کام آپ زندگی میں کر رہے ہیں وہ آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے نا اس میں۔ تو وہ سینس آف ارجنسی ہونی چاہیے انسان کے اندر کہ میرا کتنا وقت ضائع ہو گیا اور میں اس ٹائم میں کتنا یوزفل کام کر سکتا تھا۔ تو وہ قلب سلیم کے لوگوں میں سینس آف ارجنسی اور ٹائم کی قیمت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عطا فرمائے۔ نمبر 9 یہ ہے کہ ان کا کنسرن صرف عمل نہیں ہے، بلکہ عمل کی پرفیکشن، عمل کی خوبصورتی بھی ہے۔ 5 نمازیں تو پڑھیں، لیکن اس کو پرفیکٹ کیسے بنائیں؟ نمازوں کی پرفیکشن کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز۔ وضو کریں تو اس کو پرفیکٹ کیسے بنائیں؟ دعا میں پرفیکشن کیسے حاصل کریں؟ صرف کوانٹٹی ہی نہیں بلکہ کوالٹی آف دا ڈیڈ، کہ ایک عمل کی کوالٹی کیا ہے، عمل کی خوبصورتی کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب صدقہ کیا کرتی تھیں تو وہ کوائنز کو عطر میں، پرفیوم میں لگا کے دیا کرتی تھیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کیوں کرتی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ کوئی بھی صدقہ دیا جائے تو وہ جس کو دیا جاتا ہے اس سے پہلے اللہ تک پہنچتا ہے، تو میں چاہتی ہوں جب اللہ تعالیٰ تک میرا صدقہ پہنچے تو وہ عطر میں ڈوبا ہو اور وہ خوشبو والا ہو۔ یہ ان لوگوں کے کنسرنس تھے کہ کوئی عمل کریں تو وہ احسان کے ساتھ کریں۔ احسان یعنی پرفیکشن، ایکسلنس اچیو کرنا اپنی عبادت میں۔ احسان کو جو حدیث جبرائیل جو ہے، جو بہت مشہور ایک حدیث ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بتایا کہ عبادت، احسان ایسی عبادت ہے جو ایسے کی جائے جیسے آپ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر ایسے نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کانشیسنس۔ وہی جو ہم نے تقوی میں بات کی تھی کہ جب کیمرہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو آپ کا عمل اور بہتر ہو جاتا ہے، ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، امپروو ہو جاتا ہے۔ اب امیجن کریں کہ ایک کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو فار دا ٹائمنگ آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں یہ کیمرے میں سے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، تو آپ کا ایک عمل امپروو ہوگا۔ لیکن جب آپ کے ساتھ انسٹرکٹر بیٹھا ہوتا ہے اور آپ ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو اس وقت آپ کی ڈرائیونگ کیسی ہوتی ہے؟ میں ان 2 چیزوں میں ڈفرینس بتانا چاہتی ہوں کہ احسان کی 2 سٹیجز ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، اور وہ کیمرے کی اگزامپل ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے میرا عمل جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن اگر جو مجھے دیکھ رہا ہے پولیس والا وہ میری گاڑی میں ہی آ کے بیٹھ جائے، یا میں ٹیسٹ دینے جا رہی ہوں اور انسٹرکٹر میری گاڑی میں ہی بیٹھا ہوا ہے، تو اس وقت میری ڈرائیونگ کی ایکسیلنس جو ہے وہ ایک عجیب سٹیج پہ پہنچ جائے گی، کیونکہ اس وقت آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس انسان کو جو آپ کو آبزرو کر رہا ہے۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ سکتے ہو۔ کبھی یہ پریکٹس کر کے دیکھیں کہ نماز میں امیجن کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے تخت کے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے اکیلے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس وقت دیکھیں کہ آپ کی نماز میں کیا ایکسلنس آتی ہے،
آپ کی نماز میں کیا فیلنگ آتی ہے. قلب سلیم والے لوگ ہر عمل جو ہے وہ پرفیکشن آف ڈیڈ کے ساتھ کرتے ہیں، وہ احسان کے ساتھ کرتے ہیں. نمبر 10 یہ ہے کہ یہ دل ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہو، اور ہر اس چیز سے نفرت کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہو. اپنی محبتوں اور اپنی نفرتوں کا انالیسس کرنا ضروری ہے. کہیں آپ ایسی چیزوں سے محبت تو نہیں کرتے جو اللہ کو ناپسند ہو. آپ کو نیند بہت پیاری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کم سونے والے لوگ پسند ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ داریات میں ہی فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یعنی راتوں کو یہ لوگ بہت ہی کم سوتے تھے. یعنی کہ آخرت میں جب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے رہے ہیں تو ان کی کوالٹیز بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ راتوں کو بہت ہی کم سویا کرتے تھے، لیکن ہم لوگوں کو تو نیند بہت زیادہ پیاری ہے. آپ کو کھانا پینا بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو روزے پسند ہیں. آپ کو غصہ بہت آتا ہے، اللہ کو غصہ پینے والے لوگ پسند ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا حجاب اور یہ عبایا وغیرہ کتنا پینڈو لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ کو تو پردہ پسند ہے. آپ کو دنیا زیادہ پسند ہے، اللہ آپ کو آخرت دینا چاہتا ہے. تو ذرا سوچیں، اپنی نفرتوں اور اپنی محبتوں کا انالیسس کریں. جو پوائنٹ نمبر 11 ہے، قلب سلیم والے سنت کو بھی فرض کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. جو بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کر کے وہ ان کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ہم لوگ آبلیگیشن کو یا فرائض کو ٹریٹ کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی دن میں 12 رکعت سنت پڑھے گا میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. تو اور صرف یہ سنت نہیں بلکہ کتنی ساری سنتیں ہیں جو ہم لوگ اپنی زندگی سے بھول چکے ہیں. سونے جاگنے کی سنتیں، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے باہر نکلنے کی سنتیں، کتنے اذکار ہیں، باتھ روم میں جانے کے اذکار، باہر نکلنے کے اذکار، گاڑی میں بیٹھ کے جانے کے اذکار، پھر آپ کے سفر کے دعائیں، پھر آپ سیدھا پاؤں باہر نکالیں کیا کہتے ہیں باتھ روم سے پہلے، اور گھر میں انٹر ہوتے ہوئے سیدھا پاؤں پہلے رکھیں. پھر کپڑے پہننے کی سنتیں، اور ہر چیز میں ہماری تو ہر زندگی میں سنت آ سکتی ہے. اور ہم سنت کے مطابق جتنی زندگی گزارتے جائیں گے اتنا ہمیں ایک فیلنگ آتی جائے گی جیسے ہم واقعی ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ ہیں، جیسے ہم واقعی ان کی لائف کو تھوڑے اس کا ظاہر ہے اس پرفیکشن کے ساتھ تو نہیں لیکن اس کو ری لیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ قدم رکھ کے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں قلب سلیم کے لوگ. وہ ہر چیز میں دیکھتے ہیں کہ ہم میرے نبی کا اس میں کیا حکم ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے کرتے تھے. تو قلب سلیم والے لوگ جو ہیں وہ سنت سے بہت جڑے ہوتے ہیں. اور پوائنٹ نمبر 12 جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر آئے تو ان کا دل کانپ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ان لوگوں کے بارے میں یہ بات سورہ حج میں آیہ نمبر 35 میں فرمائی الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جن کا یہ حال ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہی ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. سورہ انفال میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. اور ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. ہم لوگ دوحہ میں ہوا کرتے تھے تو میں نے ایک شخص کا واقعہ سنا کہ اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب غلطی کس کی تھی یہ پتہ نہیں ہے، لیکن جو خاتون ہے وہ گاڑی سے نکلی اور یہ عربی تھا، اس کو انہوں نے کچھ کہا کہ آپ کی غلطی ہے. انہوں نے بھی آگے سے آرگیو کرنے کی کوشش کی لیکن ساتھ ہی اس عورت نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. تو یہ سنتے ہی وہ شخص جو ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کانپنا شروع ہو گیا اور اس نے کہا میری غلطی ہے، میں ہی آپ کا پورا نقصان پورا کروں گا، آپ بس اللہ کو بیچ میں نہ لائیں. اب اس کی غلطی تھی یا نہیں تھی لیکن اللہ کے نام کے آتے ہی اس کا پورا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ چینج ہو گیا اس چیز کی طرف، کیونکہ اللہ کا ذکر آ گیا اور اس نے
وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. تو اس طرح کی چیز کے جب آپ کو اللہ تعالیٰ ریمائنڈر دیا جائے تو اس سے آگے پھر وہ بات نہیں کرتے وہ لوگ. تو یہ قلب سلیم کی ساری نشانیاں جو ہمیں ابن قیم رحمہ اللہ سے ملتی ہیں، اور ہمیں اب ان کے اگینسٹ اپنے آپ کو جج کرنا ہے. بہتر ہے کہ یہ سارے پوائنٹس ہم لکھ لیں اور روز کے حساب سے دیکھیں کہ ہم کیا ان پوائنٹس پہ پورے آتے ہیں کہ نہیں. جو قلب سلیم ہے وہ ایک کانسٹنٹ چیز نہیں ہے، وہ ایک تزکیہ ہے. جس طرح سے ایک بوٹ کی اگزامپل میں نے دی تھی شروع میں، کہ اس دنیا میں سے یہ تو نہیں کہ ہم دنیا میں جائیں گے ہی نہیں، دنیا سے گزرنا ہے، اور دنیا سے گزر کے ہی آپ آخرت تک پہنچیں گے. تو اس دنیا کے اوپر سے ہی اس دل کو گزر کے جانا ہوگا اس کشتی کی طرح. یہ نہیں ہے کہ راستے میں اس کشتی میں سوراخ نہیں ہوں گے، لیکن آپ کو ان سوراخوں کی مرمت کرنی ہے، ان کو جوڑنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کشتی میں پانی نہیں آئے گا. جب اس کشتی میں دنیا کی محبت کا پانی آنے لگے تو اس کو نکالیں. اس کو ہی تزکیہ نفس کہتے ہیں، اس کو ہی تزکیہ قلب کہتے ہیں. تزکیہ یعنی کہ صاف کرنا، پیوریفائی کرنا. جب بھی آپ کوئی باغ سجانا چاہتے ہیں تو پہلے اس میں جو جڑی بوٹیاں اگی ہوئی ہوتی ہیں، جو ویڈز لگی ہوتی ہیں، جو جھاڑ پھوس ہوتی ہے، وہ نکالتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نئے پودے پہلے سے لگا دیں گے. آپ پہلے زمین تیار کریں گے، پہلے آپ صفائی کریں گے. تو پہلے جو برائیاں ہیں، پہلے جو پرابلمس ہیں، ان کو ایک ایک کر کے ہینڈل کرنا پڑے گا. اور کوئی بھی انسان کبھی پرفیکشن اچیو نہیں کر سکتا. کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میرا دل قلب سلیم ہو گیا، کیونکہ جتنا آپ اس چیز میں ایفرٹ کریں گے اتنا ہی آپ کو اپنے دل کی بیماریوں کا اندازہ ہوگا. ہمارا دل ہر طرح کی بیماری سے بھرا ہوا ہے. ہمارے دل میں غصہ بھی، ہمارے دل میں جیلسی، ہمارے دل میں لوگوں کے لیے بغض، ہمارے دل میں لوگوں کے لیے دنیا کی محبت، ہمارے لیے دنیا کی. اور جب ہم دنیا کی محبت کرتے ہیں تو ہم صرف چیزوں کی بات نہیں کر رہے، ہم دنیا میں جو ہمارے رشتے ہیں ان کی بھی محبت. میں نے جس طرح لا الہ الا اللہ کی ڈیفینیشن میں کہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے نہیں بڑھ سکتے. یہ بھی تزکیہ قلب کا حصہ ہے کہ ہم ہر محبت کو اس کی جگہ دیں جہاں وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ہم اپنے دلوں کی پرابلمس کو جو ہے وہ ون بائی ون سارٹ آؤٹ کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ جب ایک انسان کی نیت دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی اپنے دل کو قلب سلیم بنانا چاہتا ہے، یہ واقعی اپنے دل کے بارے میں سنسیئر ہے، یہ ڈیڈیکیٹڈ ہے بندہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس تزکیے میں مدد کریں گے. اگر میں اپنے گھر کو سجانا چاہتی ہوں اور اس میں لائٹس لگانا چاہتی ہوں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ کلٹر ہے، فرنیچر نیچے گرا ہوا ہے اور میں ادھر ہی لائٹیں لگانا شروع کروں. پہلے مجھے گھر صاف کرنا پڑے گا. پہلے مجھے جو چیزیں ٹوٹی ہوئی ہیں ان کو جوڑنا پڑے گا، جو گری ہوئی ہیں ان کو اٹھانا پڑے گا، جو الٹی پڑی ہوئی ہیں ان کو سیدھا کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد میں وہ ساری صفائی کر کے اپنے گھر کو سجانا شروع کروں گی. اور یہی حال دل کا ہے. پہلے اس کا تزکیہ کرنا ضروری ہے. پہلے اس میں جتنی جڑی بوٹیاں اور مختلف قسم کی خاردار جھاڑیاں اگ گئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، ان کو نکالنا پڑے گا. اور اس کے بعد جس طرح ہر باغ کو سجانے میں ایک کانسٹنٹ پروسیس ہوتا ہے کہ جو مالی ہے وہ اس کی پہلے جھاڑیاں نکالتا ہے، اس کی ویڈز صاف کرتا ہے، تبھی گھاس پنپنے پاتی ہے، تبھی پلانٹس پنپنے پاتے ہیں، تبھی وہ جگہ خوبصورت لگتی ہے کہ جب آپ اس کی برائیوں کو پہلے صاف کریں اور اس کے بعد اس کو سجائیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، ہم اپنے دل کا تزکیہ کر سکیں، اپنے دل کی بیماریوں کو فیس کر سکیں. سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے کہ ریئلائز کرنا کہ میرے اندر کوئی بیماری ہے، ریئلائز کرنا کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں، ریئلائز کرنا کہ میں کبھی مرتے دم تک پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، اور میرے دل کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کو میں ایک ایک کر کے ایڈریس کروں، ان کو صاف کروں، اور پھر اپنے دل کو سجاؤں اور اسے اللہ کی محبت سے، اللہ کے تقوی سے، نیک اعمال سے اس کے اندر روشنی پیدا کروں. آج ہمارا یہ ٹاپک ختم ہو گیا جو ہم نے توحید کا کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. ایک ایسا دل جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہر شے کی محبت سے زیادہ اوپر ہو، ایک قلب سلیم
جس میں اور اس قلب سلیم کی نشانیاں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ٹاپک سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دلوں کا تزکیہ کر کے اپنے دلوں کو اس لیول پہ لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسے قلب سلیم، کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ قلب سلیم بن جائے. اور بے شک جیسے حضرت ابراہیم نے کہا کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من آتى اللہ بقلب السلیم، کہ اس دن جس دن مال اور اولاد کوئی کام نہیں آئیں گے، صرف ایک قلب سلیم ہی کام آئے گا. اللہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس دن، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اس دن اپنا قلب سلیم پیش کر سکیں. آمین آمین یا رب العالمین. اللہ حافظ.